الحمدللہ برکات القرآن اس سینٹر میں حاضر ہیں اور مولانا مختار شاہ نعیمی پڑھائی کرم فرماتے ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی جو مرکزی مجلس شورا ہے، جو کہ سب سے بڑی اس کی مجلس ہے، اس کے جو رکن ہیں حاجی بلال رضا اختاری، وہ الحمدللہ امریکہ کے مدنی قافلے کے دورے پر ہیں اور جگہ جگہ سفر ہو رہا ہے، تو الحمدللہ یوسٹن میں ڈیلس میں ایک دن کے لیے ان کا آنا ہوا ہے، ابھی ایئرپورٹ سے کچھ دیر پہلے آئے، تو الحمدللہ وہ اپنے مدنی پھول پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ رات کو مدینہ مسجد میں ان کا بیان بھی ہوگا. تو انشاءاللہ آپ سے درخواست ہے کہ ابھی بھی انشاءاللہ سنیں گے اور رات کو بھی انشاءاللہ آئیں. اور چونکہ وقت کم ہے تو بلا تاخیر میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے مہمان جو آئے ہوئے ہیں مولانا محمد بلال صاحب یہ آئیں اور ہم اپنے موضوعات میں پیش ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ یہ جمادی الاخر کا مبارک مہینہ ہے اور اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ راشد ہیں، امیر المومنین، آپ کا یوم وصال ہے 22 جمادی الاخر. آج 20 ہے جمادی الاخر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم قربانہ ہے اور عظیم کارنامہ ہے آپ کا جمع قرآن پاک کو جمع کرنا. اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ آپ نے قرآن پاک جمع کرنے کا حکم فرمایا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جامع قرآن کہا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک جمع کرنے کا جو کام ہے، اس کا آغاز، اس کا حکم یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. چنانچہ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو لڑی گئی، جو نبوت کا جھوٹا مدعی تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس جنگ میں بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، صحابہ کبار، اور ان میں حفاظ قرآن کی بھی بہت بڑی تعداد تھی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اس جنگ میں اتنے مسلمان شہید ہوئے اور ان میں حافظ بھی ہیں بہت بڑی تعداد میں، تو آپ کو اس بات کا رنج بھی تھا اور آپ نے اپنی باطنی بصیرت سے یہ جان لیا کہ اگر اس طرح یہ سلسلہ رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ قرآن کی شہادت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک جو ہے وہ بھی، اس کو بھی محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے. انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو جمع کر لیا جائے. اس وقت تک قرآن پاک جو ہے یہ ایک جگہ پہ جس طرح اب ہمارے پاس ہے، امت کے پاس ہے، یہ نہیں تھا، بلکہ یہ مختلف صورتوں میں، مختلف انداز میں تحریر مختلف صحابہ کرام کے پاس تھی، کاتبین وحی کے پاس تھی. اس حوالے سے دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ، اس کی کتاب ہے فیضان صدیق اکبر، جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کی بڑے پیارے انداز میں سیرت نگاری کی گئی ہے. اس میں یہ روایت نقل کی گئی ہے بخاری شریف کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف فرما تھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں حضرت سیدنا زید کو یہ کام سپرد کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کام دیا کہ آپ قرآن پاک جمع کریں. چنانچہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب یہ مجھے حکم دیا گیا تو میں نے عرض کیا کہ ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا. پیارے آقا علیہ السلام نے قرآن پاک کو اپنی حیات ظاہری میں جمع نہیں کیا, جمع کرنے کا حکم بھی نہیں دیا, ہم یہ کام کیسے کریں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی قسم اسی میں بہتری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں. اور اس سے پہلے ان دونوں کے مابین, دونوں کے بیچ جو بات چیت ہوئی تھی, انہوں نے یہ بیان فرمائی. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا, اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا, یہی فرمایا کہ وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, عرض کیا ان کی بارگاہ میں کہ چونکہ کفار سے جنگوں کا سلسلہ ہے, اس لیے ڈر ہے کہ کہیں حفاظ کے سینوں میں قرآن اسی طرح جو محفوظ ہے ان کی شہادت کے ساتھ یہ محو نہ ہو جائے اور ہمیں بعد میں قرآن جمع کرنا مشکل ہو جائے, اس لیے ہمیں اس کو جمع کرنا چاہیے. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس بات سے اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کشادہ کر دیا, اور وہ بات جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, میری سمجھ میں آ گیا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری کوشش سے ہڈیوں, کھجور کے پتوں, سفید پتھروں اور لوگوں کے سینوں میں موجود قرآن پاک کو جمع کرنا شروع کیا. آپ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیات مجھے حضرت سیدنا خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی سے نہ ملی, اور یوں سارا قرآن ایک جگہ جمع ہو گیا. اس کے بعد یہ جمع کیا ہوا قرآن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا, پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخت جگر ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن پاک کو مزید آگے تحریر کرنے اور اس کو پھیلانے کا حکم فرمایا. تو یوں یہ جو قرآن پاک جمع ہوا یہ بہت بڑا احسان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر, امت پر بہت بڑا احسان ہے. 22 جمادی الاخر جو ہے یہ آپ کا یوم وصال ہے, آج 20 ہے, دنیا کے مختلف حصوں میں 21 ہے, یہاں 20 ہے. تو یہ عرس منایا جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ موقع ایسا ہے کہ ہم آپ کی یاد منائیں. ہمارے اسلاف کرام, ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے کارنامے اگر ہمارے سامنے ہوں گے, ان کے احسانات ہمارے سامنے ہوں گے, نہ صرف ہمارے دل میں ان کی عظمت بڑھے گی بلکہ ان کے جو افعال ہیں, ان کا کردار ہے, اس کو فالو کرنے کا, اس کو اپنانے کا ذہن بھی بنے گا. ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے, ہماری اولادوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ ہماری دین سے, دین اسلام سے وابستگی کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہمارے اسلاف, ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اولیاء کرام رحمہ اللہ, ان کے کارنامے, ان کے جو احسانات ہیں امت پر, ان کی جو قربانیاں ہیں ہمارے لیے, یہ ہمارے سامنے رہیں. تو آج الحمدللہ مختصر سے وقت میں ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ قرآن پاک جو آج ہمارے پاس ہے اس میں احسان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور بعد میں پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ انہوں نے اس کے پھیلانے کا حکم فرمایا. اور آج دنیا بھر میں الحمدللہ پوری امت قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے, حفاظ اس کو حفظ کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, نمازوں میں پڑھا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.